بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 468۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، پھر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر اس میں کچھ ساتھ ٹھہرے، پھر سب نکلے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سبقت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی؟ تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا 2 ستونوں کے درمیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ میں پوچھتا کہ کتنی رکعت ادا فرمائی۔ خواتین و حضرات، کتاب الصلاۃ چل رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا عنوان قائم فرماتے ہیں، کعبہ اور مساجد کے دروازے اور ان کو تالا لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی میت میں داخل ہوئے۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس لیے ساتھ لیا کہ وہ کعبۃ اللہ کے کلید بردار، یعنی چابی ان کے پاس تھی، اور کعبہ کو بند کرنا اور کھولنا یہ ان کے ذمہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نمازوں کے لیے اذان دیتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی دیگر خدمات سر انجام دیتے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ امام جس کو مناسب سمجھے کہ یہ اس خدمت کے لائق ہے، اس خدمت کو سونپ دے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرا اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ضرورت کے پیش نظر مساجد کے دروازے رکھنا اور اس کو تالا لگانا یہ جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے، تاکہ مساجد کو صرف عبادت ہی کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، ذکر خدا کے لیے رکھا جائے اور دیگر دنیاوی امور سے اور نجاستوں سے مساجد کو بچایا جا سکے۔ اور فی زمانہ چوری کا بھی قوی اندیشہ ہے، تو اس لیے مساجد کو دروازے لگانا اور قفل لگانا، تالا لگانا جائز ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔